الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اینڈ گیسٹ مفتی منیر احمد غفون اور حاضر ہوں پروگرام لے کر روح کی باتیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام نیو یارک سے ہر ہفتے کو رات 9 بجے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق لائیو پیش کیا جاتا ہے رحم ٹی وی اسٹوڈیو سے۔ رحم کرو رحم کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ پروگرام ہر سیٹرڈے کو پیش کیا جاتا ہے اور اس پروگرام کو دیکھنے کے بہت سے ذرائع ہیں۔ سب سے بنیادی ذریعہ ہماری ویب سائٹ www.rahm.tv اور اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب پہ 2 چینل ہیں، ایک رحم ٹی وی چینل اور دوسرا مفتی منیر احمد غفون آفیشل۔ اس کے علاوہ ہماری فیس بک رحم ٹی وی USA اور مفتی منیر احمد غفون، تو فیس بک پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جادو باکس پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، جتنے بھی دیسی باکسز ہیں سب پہ یہ پروگرام اویلیبل ہے۔ روکو باکس پر بھی اویلیبل ہے اور Amazon فائر اسٹک پر بھی اویلیبل ہے۔ تو جس بھی ذریعے سے آپ دیکھنا چاہیں تو لائیو یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے 3 مین سیگمنٹ ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے وہ تصوف کی دنیا۔ تصوف کی دنیا کے تحت جو صحبت با اولیاء کا عنوان چل رہا ہے، جس میں اولیاء کاملین کے حالات اور احوال پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو ہم مشعل راہ بنائیں۔ آج ہم تذکرہ کریں گے شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس سرہ کے پیر و مرشد میاں جی نور محمد جنجانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ میاں جی نور محمد جنجانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سن 1201 ہجری میں جو وہ جنجانہ نامی قصبے کے اندر پیدا ہوئے، اور اس جنجانہ نامی قصبہ جو ہے لوہاری کے قریب ہے، اور لوہاری جو ہے انڈیا کے اندر تھانہ بھون کا جو علاقہ ہے اس کے قریب وہ ہے، وہاں پر یہ جنجانہ کا علاقہ ہے، وہاں پر جو حضرت کی پیدائش ہوئی۔ حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ولایت و معرفت کے بڑے بلند مقامات عطا کر رکھے تھے، اور عجیب ولایت و معرفت و کشف و کرامات ان کو نصیب تھیں، لیکن اخفاء اس قدر تھا، اس قدر اپنے آپ کو چھپاتے تھے کہ کسی نے اندازہ نہ لگایا کہ حضرت جو اپنے وقت کے اتنے بڑے اونچے مقام پر فائز ہیں، گویا کہ وقت کے ابدال ہیں۔ یہ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کے ذریعے سے جو آپ کی شخصیت جو لوگوں کے سامنے آئی۔ خود حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے بڑے بڑے اولیاء کاملین جو ہے وہ آپ کے سامنے جو روحانیت کے مراتب طے کر چکے ہیں، چنانچہ علماء دیوبند اور علماء بریلوی کے جو ہے وہ مشترکہ جو ہے پیر و مرشد ہیں، اور ان کا فیضان جو ہے دونوں مکاتب فکر میں برابر پھیلا ہے۔ بڑا اونچا مقام حاجی صاحب کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ خدا حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک وقت میں جو ہے جوانی کا دور تھا تو ایک اضطراب کی کیفیت تھی، اللہ کی تلاش تھی، لیکن کوئی پیر و مرشد نہیں ملتا تھا کہ وہ پیر و مرشد جو مجھے ولایت و معرفت کے مراتب طے کروائے۔ لہٰذا شب روز اسی اضطراب میں گزرتا تھا، دعائیں کرتا تھا، رجوع اللہ کے اندر کوئی کمی نہ چھوڑی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرے جد امجد ملا باقی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، تو میرے جد امجد ملا باقی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ لیا اور میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اب یہ نظارہ دیکھا اور حاجی صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ فرماتے ہیں کہ اب میں حیران کہ وہ چہرہ ہے جس کے ہاتھ میں میرا دیا گیا، وہ چہرہ کہاں ملے گا؟ ان کی تلاش میں کئی سال گزر گئے لیکن وہ شخص کہیں نظر نہ آئے۔ بڑے بڑے پیرانے مرشد کے پاس جاتے رہے اور ان کا دیکھتے رہے، وہاں سے بہت سی جگہوں پر سے اجازت و خلافت بھی آپ کو مل گئی، مراتب طے کی، لیکن وہ جو چہرہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیکھا تھا، جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، وہ چہرہ نظر نہیں آتا۔ اسی اضطراب کی کیفیت میں تھے کہ ان کے استاد مولانا قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، تو مولانا قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب حاجی صاحب کی بے چینی دیکھی تو کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ جنجانہ شریف چلے جائیں، جنجانہ شریف کے اندر ایک بزرگ ہیں میاں جی نور محمد، آپ ان سے ملاقات کریں، یہ لوہاری کا علاقہ ہے، وہاں پہ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی اضطراب میں کمی آ جائے۔ چنانچہ وہ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تو بغیر سواری کے انتظام کیے پیدل ہی چل پڑا، کہ شوق اضطراب اتنا تھا، پیدل دیوانہ وار چلا جا رہا ہوں، پاؤں میں کانٹے لگ گئے، پتھر لگ گئے، لو لوہان ہو گئے، جابلے پڑ گئے، لیکن میں چلا جا رہا ہوں۔ اب جا کے دیکھا جب میں نے وہاں تو وہاں ایک بڑی میاں کھڑے ہیں
جو مدرسے کی مسجد کی صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں، اور مدرسے کے مکتب کے جو بچے تو بچوں کو پڑھاتے ہیں، استاد جی میاں جی کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ وہاں جو مدرسے کے استاد کو میاں جی اصول کہا کرتے تھے، تو میاں جی کے نام سے مشہور ہیں، اور وہ صفیں سیدھی کر رہے ہیں۔ انہوں جب آگے بڑھ کے دیکھا تو وہی چہرہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں دیکھا تھا۔ آپ دوڑے دیوانہ وار اور جا کے قدموں میں گر گئے، پیر پکڑ لیے۔ تو میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ نے کندھے سے پکڑا اور اٹھایا اور یوں دیکھا، فرمایا کہ نوجوان بڑا ناز ہے تمہیں اپنے خواب پر یہ سننا تھا۔ تو حضرت کی عقیدت دوہری ہو گئی کہ ہے میرا خواب میں جانوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اور ان کو بھی خبر ہے۔ کہا کہ بڑا ناز ہے، یعنی بڑا تمہیں بڑا یقین و وثوق ہے خواب پر کہ تو نے میرا چہرہ دیکھا کہ یہی آدمی ہے، پیر پکڑ لیے، پوچھا بھی نہیں تو کندھے سے اٹھایا، کہا کہ بڑا ناز ہے میاں، تو یہ اپنے جب وہ سینے سے لگا لیا، بس حضرت جو ان کے سلسلے میں داخل ہو گئے، بیعت ہو گئے۔ اب وہ مراتب آپ کی روحانی وہاں سے طے ہونے لگے۔ پھر تو ایسی کشف و کرامات ایسی پھونک دی کہ حاجی صاحب کے ہاتھ سے بھی کشف و کرامات ظاہر ہونے لگی۔ خود میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر رکھا تھا کشف و کرامات کا کہ عقل حیران۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ جمع کیے جائیں اور ان کی اندر کی معرفت و کیفیات کو افشا کیا جائے تو کتابیں بھر جائیں، لیکن میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آپ کو بہت چھپاتے تھے، بہت اخفا کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ کی کشف و کرامات جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئیں۔ تو خود جو ہے وہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ جو ہے میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، سالی ہو گئی۔ لوگ جو ہے میاں جی کے پاس آگے کہ حضرت دعا فرما دیں کہ بارش نہیں ہو رہی، بارش ہو جائے۔ تو حضرت جو اس وقت گنا چوس رہے تھے، جیسے چکو دیہاتوں میں گنا چوسنے کا گنا چوس رہے تھے اور چھلکے گنے کی چوس چوس کے پھینک رہے تھے، تو حضرت ان لوگوں کو دیکھا تو اس میں ایک شخص کو دیکھا جس سے کافی بے تکلفی تھی، اور وہ شخص بھی آپ سے بڑا بے تکلف تھا۔ آپ نے اس شخص کو دیکھا، فرمایا کہ اگر تو میرے چوسے ہوئے جو چھلکے ہیں ان کو چوس لو تو بارش ہو جائے گی۔ اب اس سے جب یہ سنا تو ہیزیٹیٹ کرنے لگا، نہیں حضرت یہ جلدی سے طبیعت نہیں مانتی۔ اب وہ جو دوسرے لوگ ساتھ تھے وہ کہنے کہ دیکھو حضرت فرما رہے ہیں یار چوس لے بارش ہو جائے گی، بھی قے سالی ہے، فصلیں سوکھ رہی ہیں اور مویشی بے چین ہے، چوس لو یار۔ سب پیچھے پڑ گئے، لہذا وہ بادل نخاس اس نے چھلکے لیے، اسے ایک دو بائٹ ہی دیے ہیں، ایک دم کالی گھٹا چڑھی اور بارش ہونے لگی، بارش ہو گئی۔ ایسا موقع ایک مرتبہ ایک جگہ پہ آگ لگ گئی، الاؤ آگ کے، تو لوگ دوڑے حضرت کے پاس کہ حضرت دعا کرے، آگ لگ گئی، آگ نہیں بجھے۔ حضرت کھڑے تھے، حضرت جلدی سے اپنی ٹوپی اتاری، کہا کہ لو یہ میری ٹوپی پھینک دو آگ میں۔ اچھا وہ لوگوں نے لی اور جا کے ٹوپی آگ میں پھینکی، اسی وقت آگ بجھ گئی، تاکہ ظاہر ہے کہ جو اہل جنت ہیں ان کے ساتھ لگی ہوئی چیز بھی آگ جو ہے وہ اس پر حرام ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے نظارے دکھاتا، آگ بجھ گئی، ایسا مقام۔ حضرت جب بازار تشریف لے جاتے تھے تو اہل بازار جو آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، سب مسلمان کہ حضرت آ رہے ہیں، ایسا حضرت کا احترام لوگوں کے دلوں میں تھا، کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اس میں ایک غیر مسلم بھی تھا، وہ جب یہ نظارہ دیکھتے اس کو برا لگتا، اس نے سب لوگوں سے کہا یار تم یہ میاں جی جب آتے تو کیوں کھڑے ہوتے ہو، بیٹھے رہا کرو۔ تو کہا یار بھئی ہم ادب میں کہتے ہیں، ادب کس بات کا بھئی، دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، وہ بھی چلے جائیں بھئی، تو بے ادب آدمی ہوگا۔ تو کہا کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے چلو اب نہیں کھڑے ہوں گے۔ اب اگلی دفعہ حضرت جب تشریف لائے تو سب لوگ بیٹھے رہے، تو وہ شخص سب سے پہلے کھڑا ہو گیا خود۔ وہ تعظیم میں جیسے کھڑا ہوا تو لوگوں نے دیکھا ہے یہ ہمیں بٹھا کے خود کھڑا ہو رہا ہے، لوگ سب بھی کھڑے ہو گئے اور السلام علیکم السلام علیکم حضرت بھائی سناب کرتے دعائیں دیتے چلے گئے۔ اب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، بھائی تو نے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمیں تو نے کہا کہ کھڑے نہیں ہونا، خود سب سے پہلے کھڑا ہو، اس کا مطلب ہے تو خود تعظیم کر رہا ہے اور ہمیں بے تعظیمی سکھا رہا ہے۔ تو دوست یار لگے پیچھے، کہتے یار سچی بات یہ ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں کسی نے میرے کان سے پڑھا کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ کہتے کون سی طاقت تھی، کیا تھا، کسی میرے کان سے پڑھا، کہتے کھڑے ہو جاؤ، کہتے مجبوراً کھڑا ہونا پڑا، کہتے میں کھڑا ہو تو تم لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ مطلب یہ حضرت کی کرامت تھی، ظاہر ہے کہ ایسے لوگ وہی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہتے رجال غیب ہوں یا ملائکہ مقربین ہوں، وہ حفاظت کرتے ہیں اللہ والوں کی۔ وہی بات ہے نا کہ ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جنگل میں چلے جا رہے تھے تو سامنے شیر کو دیکھا تو ڈر گئے، گھبرا گئے۔ تو جب گھبرائے اسی وقت ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، کہا کہ ابراہیم آدم تو ہماری معمولی مخلوق شیر سے ڈرتا ہے اور تجھے پتہ نہیں تیری حفاظت پر تو 50,000 فرشتے لگا رکھے ہیں، ہم 50,000 فرشتے تیرے ساتھ چلتے ہیں، یہ ایک شیر نہیں ہزاروں شیر بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ڈرتا کس بات سے ہے، مجھ سے ڈر، سب کا ڈر نکل جائے گا۔
حضرت شیر ہو گیا، دل مضبوط کر لیا، جیسے ہی کیا تو شیر دم ہلاتا ہوا حضرت کے پیر چاٹنے لگا۔ تو بات ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں کی عزت اور عافیت کی یوں حفاظت فرماتے ہیں۔ تو حاجی صاحب کو یوں اللہ نے کرامات عطا کر رکھی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تھانہ بھون میں جب میں وہاں پہنچا تو وہاں ایک جو بزرگ رہتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ میں یہاں آ گیا ہوں تو وہ بزرگ جگہ چھوڑ کر چلے گئے، میں وہاں رہنے لگے، لیکن رہنے کی کوئی ایسی جگہ نہیں بنی ہوئی تھی باقاعدہ۔ تو وہاں جو ہے میاں جی نور محمد صاحب بھی کبھی کبھی آ جایا کرتے تھے، یعنی میرے پیر و مرشد۔ تو علاقے والوں میں ایک خاندان تھا، ان کا ایک مقدمہ ہوا۔ مقدمہ یہ چلا کہ ان کی زمین جو ہے وہ گورنمنٹ نے ضبط کر لی کسی کیس کے اندر۔ جب ضبط کر لی تو وہ بیچارے روتے دھوتے پریشان آئے میاں جی نور محمد کے پاس، کہا کہ حضرت دعا فرما دے ہماری زمین ضبط ہو گئی، اور ہمارے پورے خاندان کی شان ہی اس زمین سے تھی، گزر بسر بھی اسی سے تھا۔ ظاہر اس وقت جو وہ زمینوں کی ریاستیں بٹی ہوتی تھی، لوگ اسی پر نوابی کرتے تھے۔ حضرت فرمایا دعا تو کر دو، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ کہ میرے جو حاجی ہے، میرے حاجی کے پاس کوئی سہ دری نہیں ہے، مطلب کوئی چھت وت بنی ہو، کوئی کوٹھا بنے ہو، تو اللہ اللہ کرائے، تو اس کے پاس سہ دری نہیں بنی ہوئی، تو اس کی سہ دری بنانے کا وعدہ کرو تو میں جو ہے نا وہ دعا کر دوں۔ اور کہا جی جی بالکل وعدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ دعا کر دیں۔ حضرت دعا کر دیں۔ 2 دن کے بعد ہی الہ آباد کورٹ سے جو ہے ایک یعنی لیٹر آ گیا ان کو کہ آپ کی زمین آپ کے حوالے کر دیں، وہ ضبط ختم ہو گیا۔ اب وہ بڑے خوش، اب وہ دوڑے ہوئے بھاگے آئے حضرت کے پاس۔ حضرت ماشاءاللہ وہ تو یہ دیکھو خط آ گیا، اور ہمیں جو ہے نا انہوں نے کہا کہ زمین آپ کو ہم حوالے کرتے ہیں، تو ضبطی ختم ہو گئی۔ حضرت فرمایا میاں وعدہ بھی یاد ہے کہ نہیں؟ جی 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 بالکل یاد ہے، لیکن حضرت ہم آدھی سیدری بنا سکتے ہیں، پوری سیدری بنانے کی طاقت نہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان ہے، کوئی جوسی کر جاتا ہے، اگر کوئی بات نہیں آدھی بنا دو، کچھ تو بنا دو، میرے حاجی کے پاس جگہ نہیں جہاں بیٹھ کے اللہ اللہ سکھائے۔ میں کہا ٹھیک۔ اچھا، اس کے 3 دن کے بعد آفیشیل لیٹر الہ آباد کورٹ کا آ گیا، کہا کہ تا حیات تو تمہاری رہے گی، تمہارے مرنے کے بعد ضبط ہو جائے گی، ضبط ہو جائے گی۔ اب تو یہ روتے دھوتے پہنچے حضرت یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو کہتے تا حیات تمہاری رہے گی جب تک تم زندہ جس کے نام پہ ہے، مرنے کے بعد پھر ضبط ہو جائے گی، مطلب اولادوں میں آگے نہیں چلے گی۔ تو حضرت یہ کیا ہو گیا؟ حضرت فرمایا کہ بھائی تم نے خود ہی تو عادی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ والوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ کرو، جان چلی جائے کمٹمنٹ نہ جائے، پھر جان بھی نہیں جاتی، اللہ جان بھی بچا دیتے، عطا بھی کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کا چھوٹا پن ہے، وہ دل چھوٹا کر لیتا کہ یار ساری نہیں آدھی بنا دیتے۔ فرمایا تم نے خود ہی تو عادی کی تھی، میرا میں کیا کروں؟ بڑی منت سماجی کی جاؤں، کہتے نہیں بس وقت گزر گیا، میرے حاجی کو عادی بناؤ اور جاؤ۔ جو ظاہر ہے کہ ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں مومن جو ہے نا 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، 1 مرتبہ کی جس جگہ سے دھوکہ ہو تو بار بار دھوکہ کھائے، مومن کی شان نہیں ہے۔ حضرت ان کو چلتا کیا۔ تو کہنے کا مطلب اس طرح میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کرامات اور کمالات عطا کر رکھے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ فیضان پھر آگے جو ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی شیخ العرب والعجم بنایا۔ ہند و پاک بر صغیر کے علماء دیوبند، علماء بریلوی سب ان کے سلسلے کے اندر بیعت ہوئے، اور انہوں نے ولایت و معرفت کی جو ہے منازل کو طے کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو خاص نسبت ہمیں نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہے۔ جی السلام علیکم حضرت جی، ہم انڈیا سے محمد جمشید علم منیری آپ کی مرید بات کر رہے ہیں حضرت جی، خیریت سے ہیں؟ جی حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے۔ حضرت جی دل سے ڈر خوف نکلنے کے لیے کوئی مجرب آسان وظیفہ بتا دیں حضرت جی، کہ تمام مخلوق کا ڈر نکل جائے، صرف اللہ کا ڈر رہے حضرت جی، اور اللہ پہ کامل یقین ہو جائے۔ اور حضرت جی یہ تھائرائیڈ یہ ہونے کا کوئی آسان مجرب وظیفہ بتا دیں حضرت جی، اللہ تعالیٰ کو خوب خوب جزائے خیر، جزاک اللہ خیر۔ ماشاء انڈیا سے جو کال کر رہے ہیں، تو اللہ کا ڈر رہ جائے اور باقی مخلوق کا ڈر نکل جائے، اس کے لیے مجرب وظیفہ چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کا ڈر رہ جائے اور اللہ کے غیر کا ڈر نکل جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم فرمائی کہ صرف خافونی، مجھ سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ جب مجھ سے ڈرنا سیکھ لو گے تو ساری کائنات کا ڈر نکال دو، اور یہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ لہذا اس کے لیے آپ جب مراقبہ کریں، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔
اس آیت کا مراقبہ کریں۔ مراقبہ کا طریقہ یہ کہ شروع میں 3 مرتبہ آیت کی زبان سے تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بعد پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور پھر اس کو جو اپنے دل و دماغ کے اندر اس آیت کو معنی کے ساتھ گھماتے رہیں، اس کے معنی پہ غور کرتے رہیں اور پھر دل دماغ میں اس کا مراقبہ کریں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اور وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل روز قیامت کھڑے ہونے سے ڈرا اور اسے اپنی خواہشات کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ بس یہ معنی ذہن میں رکھ کے اس سوچے 20 منٹ روزانہ کم از کم اس کا جو مراقبہ کریں اور یہ 41 دن پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق کا ڈر آپ کے قلب سے نکال دیں گے، اپنا خوف اور معرفت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں پیدا کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Bismillahir Rahman. Reciting Quran with proper is obligatory for everyone. We are providing a very good opportunity to all levels of male enroll. So register now for one-on. کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر، ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرام، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشن اور اب ایئر ٹریولرز کے لیے کووڈ-19 PCR ٹیسٹ کی سہولت، ریپڈ لیب ریزلٹس ان 72 hours only۔ کوئنز میڈیکل کیئر، جمائکا فون 718-206-2222۔ The future of halal real estate financing is here. Break free from interest-based banks. Using blockchain technology, Ethi is the first ever halal crypto token backed by rent-to-own real estate. Ijara CDC is offering a limited time pre-sale offer to buy Ethi tokens. At just 1 cent per token, it only has to go to 2 cents to double. Approved and halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Munir Ahmed Akun. Be a part of the halal crypto revolution. Call 1-866-GET-ETHI. That's 1-866-438-3844 to buy Ethi tokens. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تو کال کا سلسلہ چل رہا ہے، دیکھیں کون خوش نصیب ہے۔ جی یہ بتائیے۔ جی السلام علیکم، میں کیلیفورنیا سے بات کر رہی ہوں اور آپ کا پروگرام بڑے شوق سے سنتی ہوں، دیکھتی ہوں، اکثر اپنے دوسرے ملنے والوں کو بھی کہتی ہوں کہ آپ کا پروگرام سے فائدہ اٹھائیں، بہت اچھا پروگرام ہے اور آپ جو وقت نکال رہے ہیں اس کے لیے بےحد شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اور میرا سوال یہ تھا کہ ہم کس طرح سے اپنے جو بچے نہیں اس طرف آتے ہیں ان کو کس طرح سے راغب کریں؟ کیا ہم اپنا کوئی وظیفہ اس کے لیے کریں یا دعا کریں یا ان کو کس طرح سمجھائیں کہ بچے اس طرف آ سکیں کہ دین کی طرف مائل ہیں؟ شکریہ۔ دین کی طرف آ رہے، ٹھیک ہے، اچھا سوال کیا۔ یہاں امریکہ یورپ کی دنیا میں خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے والدین کو یہ کنسرن رہتا ہے کہ وہ دین و ہدایت پہ کیسے قائم رہیں، والدین کی اطاعت اور اللہ رسول کی جو ہے وہ لائے دین پہ عمل کیسے کریں۔ تو اس کے لیے 2 طریقے ہیں، 2 طریقے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ خود والدین جو ہے دین کے اوپر چلیں، خود اتباع سنت و اتباع دین کا لحاظ کریں، ان کے سامنے جو بڑوں کا ادب، ہمارے جو بھی بڑے ہیں ان کا بھلے رشتوں میں بڑے ہوں اور بھلے جو ہے وہ مرتبے میں بڑے ہوں، ان بڑوں کا ادب ان کے سامنے شو کریں۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، تو یہ ائمہ اور فقہاء اسلام ہیں، یہ تمام جو بڑے مرتبے کے اعتبار سے علم و معرفت میں گزرے، ان کی جو بڑائی عظمت یہ خود بھی شو کریں اور بچوں کے سامنے اس کو بیان کریں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بڑوں کا ادب بچوں کے قلب کے اندر پیدا ہوگا تو ان کے اندر اطاعت کا جذبہ آئے گا۔ یہ کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں۔
فیضان اعمال جو ہے میرے دادا پیر قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرور کی کتاب ہے فضائل اعمال. یہ تبلیغی جماعت میں عام طور پہ تعلیم اس کتاب کی ہوتی ہے، بہت بابرکت کتاب ہے. اس کی تعلیم گھر میں شروع کریں. گھر میں ایسے وقت میں کہ سب بچے بڑے موجود ہوں، عام طور عشاء کے بعد سب موجود ہیں گھر میں، یا اور ایسا وقت ہے جس میں سب موجود ہوں، تو 5-6 منٹ 10 منٹ اس کی تعلیم کریں. اس کے مختلف اعمال کی جو فضائل ہیں، فضائل نماز ہے، فضائل صوم ہے، فضائل زکوٰۃ ہے، اس طریقے سے مختلف ابواب بنے ہوئے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا مختلف جگہوں سے اس کی تعلیم کریں. ایک شخص بلند آواز سے تعلیم کرے، باقی لوگ سنیں. اردو میں پڑھنا چاہے اردو میں پڑھیں، انگریزی میں بھی موجود ہے وہ کتاب، انگریزی کے اندر پڑھیں تاکہ بچے اس کو سمجھ سکیں. تو اس کی تعلیم شروع کر لیں. اگر کوئی بھی نہیں بیٹھا تو اکیلی ماں جو ہے آپ بیٹھ کے تعلیم شروع کر دیں. جس کو کوئی نہیں سنتا ان کو ملائکہ سنتے ہیں، فرشتے آسمان کے جو اتر کے آپ کی محفل کے اندر آ کے وہ سنیں گے. ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو بھی قریب لے آئیں گے. تو آپ کے بچے بھی آ کے سننے لگیں گے، بڑے بھی سننے لگیں گے. اس کی تعلیم کی پابندی شروع کر دیں. کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، آپ نے روزانہ 5 سے 10 منٹ تعلیم کرنی بلند آواز سے. تو یہ دو چیزیں آپ شروع کر لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 21 دن کے اندر، 3 ہفتے کے اندر ہی انشاءاللہ گھر کے اندر ماحول ایسا پیدا ہو جائے گا کہ بچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ صلاحیت پیدا کر دیں گے، ان میں اطاعت اور نیکی فرمانبرداری پیدا ہو جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ، جی بتائیے. ہاں جی. ہیلو جی حضرت، السلام علیکم حضرت. السلام. حضرت میں انڈیا سے بول رہا ہوں، رفتاب آپ کا مرید. جی حضرت، بس آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ رکھے. حضرت میں نے آپ سے کہا تھا، گزارش کری تھی کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، میں امریکہ آ جاؤں حضرت. تو وہ تو بڑا مشکل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بس اسباب بنا دے حضرت. جب تک کچھ ایسا نہیں ہو سکتا حضرت کہ یہاں انڈیا میں کوئی حضرت آپ کوئی ایسی اجازت دے دیں کسی ایسے بزرگ کے پاس حضرت، جس کے آسانی کے ساتھ میں ان کے ساتھ کچھ دن گزار لوں، صحبت میں رہ لوں حضرت، گناہ میں چھوڑنے میں حضرت آسانی ہو جائے گی. تو حضرت کچھ ایسا آپ کو بتا دیں حضرت اگر ہو تو. ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ زرتاب انڈیا سے کال کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ صحبت باولیاء کو لطف اٹھانا چاہتے ہیں. اور واقعی صحبت جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے، اور خاص طور پہ ہماری دین میں اور علم و معرفت میں ترقی کی بنیاد ہے. اس کے لیے جو لمبی چوڑی کتابیں نہیں پھر پڑھنی پڑتی، بس ایک چلتی پھرتی کتاب کو دیکھنا پڑتا ہے. اس چلتی پھرتی کتاب کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں اور منازل علم و معرفت طے ہوتی چلی جاتی ہیں. اس لیے ہماری دین کی بنیادی صحبت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہی بنے ہیں. انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی کتاب نہیں لکھی، وہ ایک کتاب محمدی کو دیکھتے رہے. کتاب محمدی جو اخلاق قرآنی لے کے چلتی پھرتی کتاب، یعنی جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک تو قرآن وہ ہے جو 2 گتوں کے اندر بند ہے، ایک چلتا پھرتا قرآن ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چلتے پھرتے قرآن ہے، زندہ تفسیر. تو واقعی یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے بھی اسی صحبت سے صحابیت کا مقام پایا ہے. اور صحابی ہونا ہی یعنی صحبت کی نسبت سے صحابی کو یاد کیا جاتا ہے. ان کو کوئی مولانا نہیں کہتا، کوئی مفتی اعظم نہیں کہتا، کوئی فقی محدث نہیں کہتا، ان کو صحابی رسول ہیں. بس یہ کہہ دیا بات ختم ہو گئی، یعنی ساری منازل پیچھے رہ گئے، صحابی سب سے اوپر. تو واقعی صحبت بنیاد ہے، اور یہ صحبت ہی کی کمی ہے آج امت کے اندر کہ اولیاء اللہ کی صحبتیں اختیار نہیں کی جاتی. بلکہ آج کل کو تو یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، گوگل کی دنیا، تو بس انٹرنیٹ سے جو حاصل کرنا چاہتے حاصل کرتے ہیں. لیکن زندہ صحبت کے پاس بیٹھ کے جو انوارات ملتے ہیں وہ اس کا فقدان ہے. تبھی جو ہے نا آج دیکھتے مجموعی اعتبار سے امت پست ہوتی چلی جا رہی، پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہے. تو آپ کا یہ شوق و ذوق جو ہے واقعی بہت جو ہے وہ بے نظیر ہے اور قابل قدر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرے، آپ کو امریکہ لے آئے تو میری صحبت میں آپ وقت گزاریں. کم از کم نیت کر لیں کہ رمضان کا جو آخری عشرہ جو ہے وہ ساتھ گزارنا ہے. جیسے اس سال جو ہے رمضان کے عشرے کے اندر دنیا بھر سے لوگ جمع ہوئے، آپ بھی نیت کر لیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں تو امریکہ بھی آپ کو پہنچا سکتا ہے. اور باقی آپ نے کہا کہ وہاں پر کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ وہ آپ جو صحبت اختیار کر سکیں کسی اللہ والے کی، تو اس پر تو میں نے ابھی غور نہیں کیا. تو میں اس پر سوچ کے پھر آپ کی رہنمائی کروں گا. آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر لیں تو میں پھر سوچ کے بتاؤں گا کہ اس کی کیا ترتیب ہو سکتی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ارے جی میں انڈیا سے آپ کا مرید، آپ کا غلام، آپ کا شیخ عمران خان میری بات کر رہا ہوں حضرت جی. جیسا کہ اس مرتبہ تزکیہ ورکشاپ میں بہت زبردست آپ نے مراقبے کا طریقہ بتایا اور اس کی اجازت بھی آپ نے دی،
اور ہم سب لوگ جو بڑا لطف اٹھا رہے ہیں حضرت جی، اور اس سے بڑے ہی احوال ظاہر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو حضرت جی جس طرح مرشد کے عادات ہوتے ہیں، مرشد کے اوصاف ہوتے ہیں، ایک مرید کے اندر صلاحیت ہو جائے، ایک مرید اپنے مرشد کے رنگ میں رنگ جائے، تو حضرت جی اس کے لیے کوئی آسان ایسا مراقبہ یا ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں جو مرید اپنے مرشد کے رنگ میں رنگ جائے. حضرت جی جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمران خان منیری جو ہے میسور انڈیا سے کال کر رہے ہیں، ہمارے بڑے مرید با صفا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. اور تزکیہ ورکشاپ میں ہم نے جو ہے وہ مراقبہ بتایا تھا، تو ماشاءاللہ اس کی جو ہے فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ بڑا ان کو نفع ہوا، اور بھی بعض حضرات کے اوپر بڑے اچھے احوال ظاہر ہوئے ہیں جو مراقبہ ہم نے تزکیہ ورکشاپ میں کروایا. بلکہ بہت سی مستورات نے بھی مجھے کالز کی ہیں کہ ان کو بھی بڑا نفع ہوا، باقی ان کا قلب جو ہے نورانی سے بھرا اور علم معرفت کا نور محسوس کیا. یہی مقصد ہے کہ قلب جو ہے اس کا لطیفہ جو ہے روشن ہو جائے، اور جو انوارت الہی وہاں پر موزن ہو جائیں، اور وہ اللہ اللہ کے ذکر سے سرشار ہو جائے. یہی تو اصل مقصد ہے. تو ماشاءاللہ وہ احوال آپ لوگوں پہ ظاہر ہو رہے ہیں، بہت مبارک ہے. مراقبہ جاری رکھیں، انشاءاللہ مزید ترقی ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کہا کہ مرید جو ہے وہ شیخ کے رنگ میں رنگا جائے، تو اس کے لیے کوئی آسان مراقبہ بتا دیں. ویسے تو عام طور پہ اس کے لیے وہ تصور شیخ کا ایک جو عمل بتایا جاتا ہے، تصور شیخ. بعض لوگوں نے اس کو منع بھی کیا ہے کہ تصور شیخ کا جو عمل نہ بتایا جائے، لیکن جو ہے وہ جو شخص جو صلاحیت رکھتا ہو اور اس کے اندر صلاحیت ہو آگے بڑھنے کی، تو وہ تصور شیخ کا مراقبہ کرے. اس کا طریقہ یہ کہ اپنے شیخ کا تصور کر کے بیٹھے، اور یہ سوچے کہ میری روح شیخ کی روح میں اور میرا قلب شیخ کے قلب کے ساتھ جو ہے وہ متصل ہے، اور انوارات میرے قلب میں آ رہے ہیں. اور شیخ کی ایک ایک ادا پر غور کرے، اور یہ سوچے کہ یہ انوارات اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اندر شیخ کے جو اخلاق حسنہ ہیں اور عالی جو عادات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اندر منتقل کر رہے ہیں. اس نیت کے ساتھ بیٹھے، 20 منٹ آدھا گھنٹہ تک تصور کرے، اور شیخ کا چہرہ اس کے سامنے ہو، ان کا سراپا اس کے تصور میں سامنے ہو، اور یہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اس طرح بیٹھ کے اس کے بعد دعا کر لیا کرے. انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص شیخ کی جو ہے وہ ایک نسبت خاصہ جس کو کہتے ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں، اور مرید جو ہے وہ میت کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے. اور میت کا مطلب یہی ہے کہ جس کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کی معیت. تو معیت کا مطلب یہی لکھا ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ گویا کہ یہ مرید جو اپنے شیخ کے رنگ میں رکھا جائے، اس کی مثل ہو جائے. تو اس تصور کے ساتھ آپ یہ مراقبہ کریں، تو 41 دن کریں، پھر شیخ کو مطلع کریں. انشاءاللہ اس سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مماثلت نصیب فرما دیں گے. جی السلام علیکم. پاکستان سے عاشق منیری بات کر رہا ہوں حضرت. خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ آج بہت اچھے لگ رہے ہیں حضرت. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت وہ مخدومیت کی شان کیسے نصیب ہو، اللہ رسول کا خادم اور آپ کا خادم کیسے بنوں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس میں رحیمی نمبر 20 جو ہے وہ میں نے 26 دن میں نصاب پورا کر لیا ہے ماشاءاللہ سے، اور 7000 دفعہ جو آپ نے بتایا تھا ملائکہ موکلین کا وہ بھی کر رہا ہوں. اور آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. کراچی پاکستان سے عاشق منیری بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ نے سوال کرنے سے پہلے شرمندہ کر دیا کہ اچھے لگ رہے ہیں. اب مجھے پتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، تو آپ نے کہہ کے جو ہے نا وہ شرمندہ کر دیا. کیا خیال ہے؟ تو بہرحال یہ آپ کی محبت ہے، تو میں تو کہا کرتا ہوں کہتی اگر محبت کا چشمہ پہنا ہو تو سب محبوب لگتے ہیں، عداوت کا چشمہ پہنا ہو تو سب دشمن لگتے ہیں. تو آپ نے ماشاءاللہ محبت کا چشمہ پہنا ہے. آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں تو ہم آپ کو خوبصورت اچھے نظر آ رہے ہیں. اللہ آپ کو اور اچھا رکھے، آپ کی نگاہوں کو اور اچھا کرے، آپ کی محبتوں میں اور اضافہ کرے، اور ہمیں بھی آپ کے حسن ظن کے مطابق حقیقت سے بدل دے. اور باقی آپ نے کہا مخدومیت کی شان کیسے حاصل ہو، تو مخدوم کا مطلب تو مخدوم ہوتا، خادم نہیں ہوتا. اور بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی خادم کی شان مل جائے، تو آپ شاید خادمیت کی شان پوچھنا چاہ رہے ہیں. مخدوم تو گویا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو مطبوع ہوتا ہے، وہ تو پیر و مرشد ہوتا ہے. خادم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو خدمت کی شان حاصل کرنا چاہتا ہے. تو بہرحال تو خادمیت کی شان آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ جو اللہ کے رسول کے اور جو پیر و مرشد کے سچے خادم بن جائے، خدمت کا جذبہ. تو ظاہر ہے اس کے لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کے فیض کو آگے سے آگے پہنچانے کی حرص پیدا کرو.
اپنے شیخ کی کوئی بات سنی اس کو آگے نقل کرو، اپنے شیخ کی کوئی اچھی چیز سنی آگے نقل کرو، بھلے دوست ہوں بھلے دشمن، آگے اس بات کو آگے سے آگے پھیلاؤ. تو یہ سوچو کہ میرے شیخ کا فیضان زیادہ سے زیادہ پھیلے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرے شیخ کی بات پہنچے. تو یہ جذبہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شیخ کے ساتھ ایک خاص نسبت نصیب فرما دیتے ہیں، جس کو آپ خادمیت کی نسبت آپ کہہ رہے ہیں، وہ نسبت نصیب ہو جاتی ہے. اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ شیخ کا فیض جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس مرید تک پہنچتا ہے. بس یہ نیت کریں کہ شیخ کا جو ہے کہ کوئی بھی اچھی بات آگے پہنچائیں، شیخ کو اس لیے سے سنیں کہ خود بھی اصلاح کرنی ہے اور اچھی بات آگے بھی پہنچانی ہے. تو شیخ کے بارے میں جتنا زیادہ آپ یہ تصور رکھیں گے تو ان کے فیض کو آگے آگے پھیلانے کے اسباب تدابیر کریں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی وہ نسبت خاصہ نصیب فرما دیں گے. اور باقی جو آپ نے اس میں رحیمی اور دیگر اسماء کے بارے میں آپ بتا رہے کہ میں نے سب مراقبات کرنی ہیں، بہت مبارک ہیں. دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان اسماء حسنہ کی جو حقیقی برکات ثمرات آپ کو نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین وقت ہے کمرشل بریک کا. بریک میں جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں آج کے پروگرام کے سپانسر ڈاکٹر سراج صدیقی فلوریڈا سے. ہم ان کو دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے، ان کو ہر طرح کی چھوٹی اور بڑی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور ان کو ان کے اہل خانوں کو خوب برکت نصیب فرمائے. حاضر ہوتے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کوئنس میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر. ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرام، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشن اور اب ایئر ٹریولرز کے لیے کووڈ-19 PCR ٹیسٹ کی سہولت. ریپڈ لیب ریزلٹس ان 72 hours only. کوئنس میڈیکل کیئر، جمائکا فون 718-206-2222. یہ تو ذکر شروع کر دیں گے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام روح کی باتیں میں ایک بار پھر خوش آمدید. کالز کا سلسلہ جاری ہے، دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے. جی بتائیے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو بولے سن رہے ہیں. ہلو جی آواز آ رہی ہے، آپ بولیں. ہلو ڈسٹرکٹ بجنور. ہاں جی نیکسٹ کال. جی بتائیے. ہیلو. ہاں بولیں. ہلو جی سن رہا ہوں. مفتی صاحب. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بتائیں اپنا سوال بولیے، ہم سن رہے ہیں، آواز آ رہی ہے. ہلو السلام علیکم. تو دیکھو ابھی میوٹ تو نہیں ہو گیا ادھر سے. ہاں آواز نہیں آ رہی، ہماری آواز نہیں آ رہی آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو اچھا نیکسٹ کال لے لیتے. ہاں جی بولیں. ہلو جی کیا چکر ہے بھائی ادھر. ہاں جی نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہاں کال کر لیں. جی ہاں بولیں. ہلو جی ہیلو. اللہ کب تک ہیلو کرتے رہے بھائی، اس سے بھی اللہ ہی کر لیں، کچھ ملے گا صحیح. ہیلو تو ہیل ہو. ہاں لگتا ہے کہ یہاں نیو یارک میں بھی دھواں دار بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ وہ لائنیں بھی جو ہے ڈسٹرب ہو گئی ہیں اور ٹیکنیکل کوئی پرابلم پیش آ گئے ہیں. دیکھیں کوئی ایک آدھ کال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے پھر ذکر کر. ہاں ہیلو. ہاں جی بولیں. وہ عاشق منیر نے اچھا کہا کہ اچھے لگ رہے ہیں، کالنگ خراب ہو گئی، نظر لگ گئی بھائی. وہیں یکاد الذین کفروا لیزیغون بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین. دم کر لیں. ہلو جی ہلو. آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے تو اس لیے کالز نہیں آ رہی. تو اب ان لوگوں کے فون میں تو خرابی نہیں ہو سکتی کیونکہ کئی لوگ کر رہے ہیں، یا نیو یارک کے سسٹم ہی خرابی لگتی ہے.
تو یہاں ذرا موسم جو ہے تھوڑا سا خراب ہے، تھنڈر سٹارم لگ رہا ہے. تو چلو انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں. ناظرین حاضرین تیار ہو جائیں، ابھی انشاءاللہ ذکر کریں گے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اعوذ باللہ. الحمدللہ. تمام ناظرین حاضرین دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما دیجیے. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی. جنوں انس و حور و ملائک عرش و کرسی چرغ و زمین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین. دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین. کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے. اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تمام ناظرین حاضرین یہ تصور باندھیں کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی دل اللہ کی محبت سے روشن ہو. سبحان. تمام ناظرین حاضرین اس دعا کو میرے ساتھ دہرائیں. اللہم طاہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اے اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دی اور ہمارے دلوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کے نور سے منور فرما دیجیے اور ہمارے ذکر کا قبول فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب
التواب الرحیم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ الف الف مرۃ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ بھی ہم نے روح کی باتیں کا پروگرام رحم ٹی وی اسٹوڈیو نیو یارک سے کیا ہے، یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول و منظور فرما، کمی بیشی لغزش کو معاف فرما۔ یا اللہ بھی ہم نے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی ہیں، یا اللہ ذکر کا سچا ذوق اور مزہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے خاص نظر کرم نصیب فرما، یا اللہ اپنے قرب خاص ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ ہماری اس خانقاہ یوسفیہ چشتیہ زکریہ عارفیہ مجددیہ نیو یارک کو یا اللہ دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما۔ یا اللہ اس کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما، 80 سال تقوی کی بنیاد پر قائم فرما۔ یا اللہ سلاسل اربع یعنی چاروں سلسلوں، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ کے تمام مشائخ اور اکابرین اور اولیاء کاملین کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے فیضان سے ہمیں یا اللہ منور فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ چاروں سلسلوں کی فیض و برکات ہمیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک حبک، یا اللہ تو اپنی محبت ہمیں عطا فرما، وحب من یحبک، تو اس سے محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما، وحب عمل یقرب الی حبک، اور ان اعمال کی محبت ہمیں عطا فرما جو تیری محبت کے قریب لے جانے والے ہوں۔ یا اللہ جو مسلمان مومن مومنات دنیا سے گزر چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفا کلیہ عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ ہماری چیمہ باجی ان کی بیٹی عظمہ، ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، لیکن بیٹا جو ہے بڑی کریٹیکل سچویشن کے اندر میڈیکلی جو ہے وہ ہاسپٹل میں داخل ہے۔ یا اللہ اس بچے کو صحت و عافیت عطا فرما، عافیت اور صحت کے ساتھ اس کو لمبی زندگی عطا فرما۔ جو بھی پرابلم کریٹ ہوا ہے، یا اللہ اس پرابلم کو، اس مرض کو دور فرما، دفع فرما اس مرض کو۔ یا اللہ اس بچے کو صحت و عافیت عطا فرما، اس کی عمر کو دراز فرما۔ یا اللہ غیب کے خزانے سے یا اللہ اس کو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ اس کا دماغ جو ہے ڈاکٹروں کے کہنے کے بقول ڈیمیج ہوا ہے، یا اللہ اس کے دماغ کو پھر زندہ سلامت اور روشن فرما۔ یا اللہ اس کے دماغ کو زندہ سلامت اور روشن فرما۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اپنے ذکر کی برکت سے یا اللہ اس بچے کے دماغ کو زندہ سلامت اور روشن فرما۔ یا اللہ اس کو بیدار فرما۔ یا اللہ اس بچے کو صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، اس کو اپنی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اپنی نانی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ اس بچے جس کا نام جو محمد جو وہ رکھا ان کی نانی نے، یا اللہ محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی برکت سے صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اس بچے کو نئی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جو بھی پرابلم کریٹ ہوا، یا اللہ اس پرابلم کو ختم فرما، تیری قدرت اور رحمت بہت ہے۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد نام کی برکت سے یا اللہ اس محمد نامی بچے کو صحت و عافیت عطا فرما، اس کے دماغ کو بیدار فرما، اس کے دماغ کو روشن فرما۔ یا اللہ متیقظ فرما۔ یا اللہ اس کے مرض و تکلیف کو دور فرما۔ یا اللہ غیب کے خزانے سے یا اللہ اس بچے کو زندگی اور صحت عطا فرما۔ یا زندگی اور صحت عطا فرما، اور اس کی ماں جو عظمہ اس کو بھی صحت و عافیت نصیب فرما۔ اس کے علاوہ جب وہ نصرت باجی ہیں، ان کی بہن جو ہے نرگس پروین، ان کو بھی ہیلتھ ایشوز ہیں، یعنی غالباً جو ہے وہ کینسر وغیرہ کا مرض ہے۔ یا اللہ نصرت نرگس پروین کو بھی صحت و عافیت عطا فرما، اس کے کینسر کے مرض کو دور فرما، شفا کلیہ عطا فرما۔ اور بھی جو بھی مریض ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ شفا کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جسمانی روحانی ظاہری باطنی مادی معنوی تمام بیماریاں دور فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فیل سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما۔ اور ہماری ماسی بشیرہ ہیں، ان کی بیٹی عائزہ پاکستان میں ان کے ویزے کے پروسیس ہیں اور ویزے لگنے میں پرابلم ہے، یا اللہ اس کے ویزے کا جو بھی پروسیس ہے خیر و عافیت کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ عائزہ کو یا اللہ امریکہ آنے کا ویزا عطا فرما، اور یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ وہ اپنی ماں کے پاس اپنی بہن بھائیوں کے پاس امریکہ آ جائے۔ یا اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرما، غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ غیب سے
مدد فرما، جو بھی ٹیکنیکل ایشوز ہوئے ہیں یا اللہ سب کو حل فرما۔ یا اللہ ماسی بشیرہ ماں یا بیٹی کے بغیر تڑپ رہی ہے، یا اللہ ماں کی ممتا کی برکت سے یا اللہ عائشہ کو یا اللہ خیر و عافیت سے امریکہ پہنچا، یا اللہ اس کی ماں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ اس کی ویزے کے پروسیس کو حل فرما۔ اور بھی جو لوگ جن کے اس قسم کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں کہ بچیاں ماؤں سے دور ہیں اور بیٹے باپوں سے دور ہیں اور ویزے کے پروسیس کے اندر ہیں اور مسائل ہیں، یا اللہ سب کے مسائل کو حل فرما، یا اللہ مسائل کو حل فرما، یا اللہ خاندانوں کو اور محبت والوں کو یکجا فرما، ان کو یکجا فرما، جمع فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی اللہ عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وقنا عذاب النار، یا اللہ میں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا